پھر ہوا وقت کہ ہو بال کشا موج شراب، پھر ہوا وقت کہ ہو بال کشا موج شراب، دے بتے میں کو دل و دست شنا موج شراب۔ السلام علیکم احباب۔ آج کل بہار کی آمد ہے، 15 فروری بہت قریب ہے۔ 15 فروری کو ایک طرح سے اعلان بہار سمجھا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد مارچ ہے۔ مارچ تو پھر بھرپور مہینہ ہوتا ہے اس کا، بہار کا۔ چنانچہ فصل بہاری کی آمد پر مرزا غالب کی یہ غزل میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی پیاری غزل ہے جو آپ کی خدمت میں پیش ہونے جا رہی ہے۔ تو آئیں اس کے ایک ایک شعر کی تشریح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مطلع کو لیتے ہیں۔ البتہ کہ پھر ہوا وقت کہ ہو بال کشا موج شراب، کہ پھر وقت ہوا چاہتا ہے کس بات کا، کہ ہو بال کشا موج شراب۔ کشا کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، کشودن سے ہے، اور یہ کشایت سے ہے۔ بال کہتے ہیں، بال ہماری اردو میں اور ہندی میں ہم جو سر پہ ہوتے ہیں یا جو جسم پر ہوتے ہیں ان کو بال کہتے ہیں، لیکن فارسی میں بال جو ہے وہ پروں کو کہتے ہیں۔ آپ نے علامہ اقبال کی معروف تصنیف بال جبریل کے بارے میں سنا ہی ہوگا۔ بال جبریل، جبریل کا بال، تو اس سے مراد جبریل کے پر ہی ہیں، کیونکہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے پروں کا احادیث میں تذکرہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو بطور خاص جو ہے وہ پر عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ بال کشا ہونا یعنی پر کھولنا، یعنی جس طرح سے پرندہ جب اڑنے کا ارادہ کرتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے پروں کو کھولتا ہے، اور پر کھولنا اس بات کی علامت یا ایک طرح سے اعلان ہوتا ہے کہ اب یہ پرندہ جو ہے وہ محو پرواز ہوا چاہتا ہے۔ تو غالب نے موج شراب کو جو ہے جو سمجھے ایک ایسے پرندے سے تشبیہ دی ہے کہ جو بس پرواز کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اپنے پروں کو ابھی کھولا چاہتا ہے۔ تو بظاہر اس مصرعے کا مطلب کیا ہوا کہ پھر وقت ہوا چاہتا ہے کہ موج شراب جو ہے وہ اپنے پروں کو کھولے اور محو پرواز ہو جائے۔ لیکن ظاہر ہے نہ تو موج شراب کوئی پرندہ ہے، نہ کوئی اس کے جو ہے وہ پر ہیں، اور نہ ہی یہاں کوئی پرواز کا کوئی تصور ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ پھر شراب نوشی کا وقت ہوا چاہتا ہے، یعنی موج شراب یا شراب مراد شراب ہے جو کہ ابھی تک بوتل میں بند پڑی ہے، اب پھر وقت ہوا چاہتا ہے کہ وہ بوتل سے باہر نکل کر میرے سامنے، میرے جام میں، میرے پیالے میں، میرے ساغر کے اندر جو ہے وہ آ جائے۔ بالفاظ دیگر شراب نوشی کا پھر وقت جو ہے ہوا چاہتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا مصرعہ ہے، دے بتے میں کو دل و دست شنا موج شراب۔ بتے میں، بت آپ جانتے ہی ہیں کہ بطخ کا جو ہے وہ مختصر نام ہے۔ بطخ جسے ہم عام طور پہ بولتے ہیں جو پانی میں تیرتی ہوئی نظر آتی ہے، اسی کو جو ہے وہ بت بھی کہتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ شراب کے لیے جو مختلف برتن کسی زمانے میں بنائے جاتے تھے، ان میں ایک برتن ایسا ہوتا تھا کہ جو بطخ کے مشابہ ہوتا تھا۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا جیسے یہ لوٹا ہوتا ہے تو لوٹے کی جو ٹوٹی ہوتی ہے وہ سامنے بالکل ایسے ہی لگتی ہے جیسے کسی پرندے کی گردن، یا یوں سمجھے کہ بطخ کی گردن ہے۔ تو بس آپ یوں سمجھیں کہ اس لوٹے کو پیچھے سے بھی جو ہے وہ بطخ کی صورت دے دی جائے، اور اسی طرح سے تھوڑی سی گردن اور آگے اس کا منہ، یعنی وہ سراہی جس میں شراب ہوتی تھی اس کو اس طرح سے بطخ کی جو ہے یا بط کی جو ہے وہ شکل دے دی جاتی تھی۔ تو غالب نے یہاں سے نکالا کہ دے بتے میں کو، کہ وہ جو بتے میں ہے یعنی وہ بطخ جو کہ شراب سے بھرپور ہے، یعنی وہ جو برتن ہے جس میں شراب موجود ہے اور جو بطخ نما ہے۔ لیکن ظاہر ہے بے شک بطخ نما ہے، لیکن لگ تو ایسے ہی رہی ہے جیسے کوئی بطخ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ دے بتے میں کو دل و دست شنا موج شراب، کہ اس میں شراب پڑی ہوئی ہے۔ تو پھر وقت ہوا چاہتا ہے اس بات کا کہ اس بطخ کو دل و دست شنا دے۔ شنا کہتے ہیں، شنا تیرنے کو، تیراکی، دل و دست شنا یعنی تیراکی کا دل اور تیراکی کے بازو۔ دست سے مراد اگرچہ یہاں بظاہر ہاتھ ہے، لیکن مراد اسے دونوں ہاتھ ہیں، چونکہ تیرنے میں دونوں ہاتھ استعمال ہوتے ہیں۔ اور دل اس لیے کہ جب تک تیراک کا دل دلیر نہ ہو، دل جو ہے اس کا یوں سمجھیں کہ تیرنے کا مصمم ارادہ نہ کر لے، اس وقت تک
پانی میں کودا نہیں جا سکتا، پانی میں تیرا نہیں جا سکتا۔ تو دل و دست، یعنی تیراک کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا دل دلیر ہو، اس کا دل جو ہے وہ تیرنے پر آمادہ ہو، نیز یہ ہے کہ اس کے بازو بھی ہوں کہ جن کو وہ مار مار کر یا ہلا ہلا کر جو ہے وہ آگے سے آگے تیرتا ہوا بڑھتا رہے۔ تو عالم کہتے ہیں کہ ذبت میں کو دل و دست شنا موج شراب، کہ پھر وقت ہوا چاہتا ہے، یہ جو ہے نا پھر وقت ہوا، اس کا تعلق ظاہر ہے پہلے مصرے کے ساتھ بھی ہے اور دوسرے مصرے کے ساتھ بھی ہے، کہ پھر وقت ہوا چاہتا ہے کہ جس طرح پہلے مصرے میں غالب نے موج شراب کو ایک مطلق پرندے سے تشبیہ دی کہ پھر بال کشا ہو، لیکن ایسے محسوس ہوتا ہے کہ پہلے مصرے میں غالب نے جو ابہام رکھا، آگے اس ابہام کو دوسرے مصرے میں کھول دیا کہ جس پرندے کی طرف غالب نے اشارہ کیا کہ وہ بال کشا ہو، یعنی موج شراب جو ہے وہ بال کشا ہو، یہاں غالب نے موج شراب ہی کو جو ہے وہ ایک گنا پرندہ قرار دیا۔ آگے چل کر پھر اس کو ایک اور رنگ میں دے بتے میں کو دل و دست شنا موج شراب، کہ موج شراب جس سراہی میں پڑی ہوئی ہے جو کہ بطخ نما ہے، اس موج شراب میں ایسی تاثیر پیدا ہو کہ وہ بطخ جو ہے سچ مچ جو ہے ایک طرح سے بطخ بن جائے اور تیرنا اڑنا جو ہے وہ شروع کر دے، اس کو تیراکی کے دست اور تیراکی کا دل یا تیراکی کے دست و بازو جو ہے اس کو عطا ہو جائے۔ مطلب دونوں مصروں کا ملا کر یہی ہے کہ آج پھر وقت ہوا چاہتا ہے کہ شراب نوشی کا جو ہے وہ جام چلے، وہ شراب، وہ موج شراب جو کہ اس وقت بتے مے میں یا برتنوں میں بند پڑی ہے، تو اس کو حرکت آئے، اور بتے مے ہے تو گویا کہ وہ بتے مے جو ہے وہ تیرنا شروع کر دے، اور اگر سوراہی کے اندر ہے تو سوراہی جو ہے وہ بال کشا ہو جائے، وہ بھی اڑنا شروع کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ شراب نوشی کا دور چلے، جتنے شراب نوش ہیں وہ سب کے سب شراب سے متمتع ہوں۔ آج پھر ایسا وقت ہوا چاہتا ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ آگے چل کر جو اگلے اشعار ہیں ان میں بہار کا جو ہے وہ تذکرہ ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غالب جو ہے آمد بہار پر جو ہے بھرپور طریقے سے شراب نوشی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کی اس نشست میں مطلع ہو گیا، انشاءاللہ باقی ماندہ اشعار بھی مکمل شرح و بست کے ساتھ اسی طرح ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ سر دست فقیر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔